بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے بعد چار چیزیں یا چند احکامات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرضہ لے کر جنگ کی تیاری کی، تو مسلمانوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم بھی جنگی ساز و سامان کی تیاری کے لیے سود پر قرضہ لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، موقع ہے جنگ کا، اور جنگ جو ہے آدمی کے اوپر حالات جب آتے ہیں تبھی آتی ہے، اور جنگ کے موقع پر دولت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تاکہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ کہا جا سکتا تھا کہ دین کو بچانے کے لیے جنگ سر پر آ پڑی ہے تو سودی قرضہ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو، خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے، پھر فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت لینا، اضعافا مضاعفہ، دوگنا یا چوگنا مت لینا۔ یہاں اللہ نے فرمایا دگنا چگنا معاملہ طے کر کے سود مت لینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ تو سود نہیں لے رہے، ہاں تھوڑے سے لینے کی اجازت ہے۔ ایام جاہلیت میں چونکہ سود اسی طرح لیا جاتا تھا کہ سود بڑھاتے چلے جاتے تھے اور سینکڑوں کے ہزاروں وصول کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اضعافا مضاعفہ، چند دینے پر دگنا یا چوگنا سود کا معاملہ مت کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ سود مطلقاً حرام ہے، بہت زیادہ ہو تب بھی حرام ہے، بہت کم ہو تب بھی حرام ہے۔ آج کل نئے زمانے کے لوگ آیات میں تحریف کر کے کہتے ہیں کہ بہت زیادتی کی منع ہے، تھوڑا لے سکتے ہیں، تھوڑا بہت چلتا ہے۔ بالکل نہیں چلتا۔ کیسے نہیں چلتا؟ جیسے مثال کے طور پر یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور محاوروں کو محاورے کے درجے میں دیکھنا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی مسجد میں گالی بک رہا ہو، اس سے کہا جائے کہ میاں مسجد میں تو گالی مت دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ باہر جا کر بکنا شروع کر دو۔ یا ایک آدمی مسجد میں لڑ رہا ہے، کوئی اس سے کہے کہ مسجد میں تو مت لڑو، تو
اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ باہر جا کر لڑنا شروع کر دو۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، زیادتی کے ساتھ سود مت کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا تھوڑا بہت لے لو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لینا، یعنی احکامات کو بدلنے کے لیے، قرآنی آیات میں تحریف کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی قیمت مت لینا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تھوڑی قیمت کا منع ہے تو بہت زیادہ لے لو، بلکہ نہ تھوڑی لی جائے گی نہ زیادہ لی جائے گی۔ یہ اس لیے وضاحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کی ایک روش چل پڑی ہے کہ ممانعت تو دگنا اور چوگنا کی ہے، لہٰذا تھوڑا سا لے لو۔ تو جان لینا چاہیے کہ سود قلیل ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، سب حرام ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا حرم الربا، اللہ نے مطلقاً سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جتنی صورتیں ہوں سود کی تمام کی تمام حرام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا سود کھانے میں کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود سے مالوں کو مٹا دیتا ہے، اگر مالدار بھی ہو آدمی غریب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تمہارا بھلا اسی بات میں ہے کہ اللہ سے ڈر کر تم سود کھانا چھوڑ دو، ورنہ اس کی وعید اور سزا بھی تم سن لو کہ سود خور جہنم کے اس طبقے میں رکھے جائیں گے جو خاص کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چاہے مسلمان ہو، اگر سود خور ہیں تو اس طبقے میں رکھے جائیں گے جو خاص کافروں کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری بات یہ فرمائی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اور دیکھو زبردستی مت ماننا بلکہ خوشی سے مانو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، ہمیں زور نہیں پڑ رہا، ہم خوشی سے، دل کی چاہت سے اور خواہش سے اللہ کی بات کو مانیں گے، زور زبردستی سے نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت اور فلاح، کامیابی تمہارا انتظار کرے گی۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جان لینا چاہیے کہ رسول کی اطاعت بھی یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، پیغمبر کبھی بھی اپنے من سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، انہیں تو وحی بھیجی جاتی ہے جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا حکم ماننے کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اور مکمل اطاعت کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں چوتھی بات وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی ایسے نیک کام کرو کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی جنت کا فیصلہ فرما دیں کہ جس کی چوڑائی کا عالم تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ہی کی مثال سے کیوں سمجھایا؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے سب سے زیادہ بڑی چیزیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے سمجھ میں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یا تو آسمان ہے کہ اتنا بڑا آسمان کہ ہم کتنا بھی سفر کر لیں یہ آسمان ختم نہیں ہوتا، اور زمین، اتنی بڑی زمین، اور صرف یہ آسمان اور یہ زمین نہیں بلکہ ساتوں آسمان۔ دیکھیے اللہ نے سما نہیں بولا، ایک آسمان نہیں بولا، بلکہ سما کی جمع سماوات بولی، یعنی تمام آسمان اور تمام زمین کو اگر ایک پیرائے کے اندر جوڑ دیا جائے تو اس کی جتنی چوڑائی ہوگی، عرضها، اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنا تمام آسمان اور زمین کو جوڑ دیا جائے۔ چونکہ ہمیں اپنی آنکھوں میں سب سے زیادہ بڑی چیزیں یہی دیکھنے میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس بات کو سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو، چوڑائی کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے جنت کی وسعت اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ساتوں آسمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسے ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے ساتھ برابر جوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر جنہوں نے کی ہے، ان سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب جنت کی چوڑائی عرض اتنا بڑا ہے تو اس کا طول کتنا بڑا ہوگا، طول کا آپ اندازہ، یعنی لمبائی، یہاں صرف اللہ نے جنت کی چوڑائی کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی وسعت کو بیان فرمایا، طول نہیں بیان فرمایا، کہ طول تو ہمارے، لمبائی تو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے، خدا جانے کہ کتنی لمبی ہوگی۔ تو ایسی وسیع جنت کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال یا تمہاری کوششیں، تمہاری کوششوں کا محور اس کا حصول ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کر رکھی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں یا متقیوں کے اوصاف کیا ہیں، اس کو کل کی آیات میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے بعد جو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، یعنی اگر مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو اللہ کی مغفرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان
اور زمین سما جائیں گے، جو جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔